12۔ آیت نمبر ہے 127۔ آیت نمبر ہے 127۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون۔ قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين۔ قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون۔ صدق الله مولانا العظيم۔ اللہ جل جلالہ نے جس وقت فرعون اور اس کے جادوگروں کو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں شکست دی اور وہ پورے ملک کے سامنے ذلیل و رسوا ہوئے، اور فوراً جو جادوگر تھے وہ صورتحال سمجھ گئے، معجزہ کی حقیقت کو سمجھ کر فوراً ایمان لے آئے، تو وہاں صورتحال تبدیل ہوئی۔ فرعون کو خطرہ پڑ گیا کہ یہ تو سارا معاملہ ہی میرے ہاتھ سے نہ نکل جائے۔ ایک طرف تو یہ مسئلہ ہوا، دوسری طرف فرعون بھی اندر سے سمجھ رہا تھا کہ یہ واقعی اللہ تعالیٰ کا نمائندہ ہے۔ سچائی کی ایک اپنی شناخت ہوتی ہے، اپنی پہچان ہوتی ہے، اور جھوٹ جو ہوتا ہے وہ بظاہر کتنا ہی طاقتور نظر آ رہا ہو، جھوٹ کی کمزوریاں، جیسے ہمارے ہاں کہا جاتا ہے نا جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے، تو اس لیے فرعون کے جو درباری تھے انہوں نے فرعون سے یہ کہا کہ آپ جو ہیں ان کو کھلا نہ چھوڑیں، اگر ان پر اب ہاتھ نہ ڈالا، ان کا راستہ نہ روکا، تو جناب یہ تو سارا معاملہ ہی خراب ہو جائے گا۔ لیکن اس کے باوجود فرعون کو جرأت نہیں ہوئی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون کو پکڑنے کی، یا توبہ نعوذ باللہ ان کو قتل کرنے کی جرأت نہیں ہوئی، اور پھر وہی سزا بنی اسرائیل پر لاگو کر دی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیدا ہونے پر کی تھی، کہ ان کے بچوں کو قتل کر دیا جائے گا اور ان کی بچیوں کو زندہ رکھا جائے گا اس قوم کو کمزور کرنے کے لیے۔ اور یہ ظلم پہلے بھی فرعون کر چکا تھا، یہ ظلم اس قوم پر پہلے بھی کر چکا تھا۔ جب یہ معاملہ آیا تو موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے حضرت موسیٰ سے یہ کہا کہ موسیٰ، آپ کے آنے سے پہلے بھی ہم اسی عذاب کا شکار تھے، آپ کے آنے کے بعد بھی ہم اسی مصیبت کا شکار ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے ان کو 3-4 بہت اہم باتیں ارشاد فرمائیں، اور اس پورے رکوع کا حاصل اصل وہ باتیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، پہلی بات یہ ہے کہ تم اللہ ہی سے مدد مانگو، صبر کرو، تقوی اختیار کرو،
اگر یہ باتیں تم کرو گے تو انشاءاللہ اللہ جل جلالہ تمہیں زمین پر غلبہ عطا فرما دیں گے اور تمہارے دشمن کو شکست دے دیں گے۔ یہ اجمال سا ہے، باقی ایک ایک بات کی تشریح انشاءاللہ الفاظ کے ساتھ ساتھ۔ وقال الملأ، سرداروں نے کہا، من قوم فرعون، فرعون کی قوم کے سرداروں نے کہا، اتذر موسیٰ، کیا آپ چھوڑ دیں گے موسیٰ کو اور اس کی قوم کو، لیفسدوا فی الارض، تاکہ وہ زمین میں فساد مچائے۔ حالانکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فساد نہیں بلکہ برکتیں پھیل رہی تھی، اور یہی بات، بالکل یہی بات مدینہ منورہ کے منافقوں نے توبہ نعوذ باللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کے بارے میں بھی کی کہ جناب یہ فساد مچا رہے۔ قرآن نے فرمایا نا الا انہم ہم المفسدون، یہ خود فسادی ہیں۔ دنیا میں ہمیشہ جو 2 نمبر بندہ ہوتا ہے وہ ساری دنیا کو 2 نمبر بناتا ہے، اور 2 نمبر بندے کو 1 نمبر بندہ کبھی بھی بارے میں نہیں ہوتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا، اور میدان کربلا میں بھی یہی صورتحال پیش آئی کہ جناب یہ تو باغی ہیں، یہ تو کیا ہیں، باغی ہیں، ان کو مارنا ثواب ہے۔ یہاں بھی یہی بات ہوئی، انہوں نے کہا جناب آپ موسیٰ اور اس کی قوم کو چھوڑ دیں گے کہ یہ زمین پر کیا مچاتے رہیں، فساد مچاتے رہیں۔ حالانکہ اس سے تو زمین پر فساد نہیں، اس سے تو زمین پر فساد نہیں، اس سے زمین پر برکتیں پھیلتی ہیں، لوگوں کو اس کا اندازہ نہیں۔ اس لیے فرمایا اتذر موسیٰ، آپ چھوڑ دیں گے موسیٰ اور اس کی قوم کو، لیفسدوا فی الارض، تاکہ وہ زمین میں فساد مچائیں، وَيَذَرَكَ، وہ تجھے بھی چھوڑ دیں اور تیرے خداؤں کو بھی چھوڑ دیں۔ چونکہ فرعون جو تھا یہ ڈبل شرک میں مبتلا تھا، خود اپنے آپ کو بھی رب کہتا تھا اور خود آگے اس کے بت بھی تھے۔ اس آیت سے پتہ چلا فرعون خود بھی خدائی کا مدعی تھا، اپنی بھی پوجا کرواتا تھا اور خود بتوں کو بھی۔ اس لیے قوم کے سرداروں نے کہا وَيَذَرَكَ، یہ تجھے بھی چھوڑ دیں گے، وَآلِهَتَكَ، اور تیرے خداؤں کو بھی چھوڑ رہے ہیں۔ قَالَ، فرعون نے کہا سَنُقَتِّلُ أَبْنَاءَهُمْ، ہم ان کے بیٹوں کو قتل کر دیں گے، وَنَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ، اور ان کی عورتوں کو زندہ رکھیں گے تاکہ وہ ہماری نوکرانیاں بن کے کام کر سکیں، وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ، اور یقیناً یہ ہم ان کے اوپر قہر ڈھائیں گے، ہم ان کے اوپر یہ زیادتی کریں گے۔ قال موسیٰ، حضرت موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا استعینوا باللہ، اللہ سے مدد مانگو۔ بھائی سب سے پہلی بات کیا کہی ہے؟ آج کے مسلمان کو یہ نہیں سمجھ آ رہی، مدد اللہ سے مانگو۔ یہ نہیں کہا کہ سب سے پہلے فلاں اسلحہ بناؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے غلبہ پانے کے جو اسباب یہاں ذکر کیے ان میں سب سے پہلی بات کہی استعینوا باللہ، مدد کس سے مانگو؟ اللہ سے مانگو۔ دنیاوی کچھ نہیں کہا جناب تم سارا پہلے پیسے اکٹھے کرو، فلاں کرو، آپس کی اس طرح کی ترتیب بناؤ، اب اپنی فورس تشکیل دو، اپنی پہلے فوج بناؤ، ان کے مقابلے پر اس طرح کرو۔ حضرت موسیٰ علیہ ہر نبی کی بات یہاں سے شروع ہوئی استعینوا باللہ۔ غزوہ تبوک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے، حالانکہ غزوہ تبوک مشکل ضرور ہے، لیکن اللہ کے نبی کے ساتھ بہت بڑی کسی جنگ میں اللہ کے نبی کے ساتھ اتنی طاقت نہیں تھی جتنی غزوہ تبوک میں تھی۔ سب سے بڑی تعداد لشکر کی غزوہ تبوک میں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ تبوک کے لیے نکلے، سورہ توبہ میں گفتگو شروع ہو رہی ہے، تو وہاں آغاز یہاں سے شروع ہو رہا ہے، آغاز یہاں سے ہو رہا ہے کہ اللہ سے مدد مانگو۔ بھائی کس سے مدد مانگو؟ تمام مشکلات میں مسلمان کا سب سے بنیادی سبق یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتا رہے۔ اگر اللہ جل جلالہ مدد کا فیصلہ کر لیں
پھر کائنات کا ذرہ ذرہ اس بندے کا معاون اور مددگار ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نبی جو ہیں وہ 1.25 لاکھ ہیں، ہر نبی زیرو سے شروع ہوا ہے اکیلا۔ ایسا نہیں کہ کسی نبی کو پہلے ہی ماشاءاللہ میدان تیار ملا ہو، افراد تیار ملے ہو، جماعت تیار ملی ہو اور اس نے وہ تیار شدہ قوت کے ذریعے انقلاب لایا ہو، ایسا نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ وہ آرڈر جاری کریں ان کی بچیوں کو قتل کرو، ان کے بچوں کو قتل کرو اور ان کی بچیوں کو کیا کرو، اپنی باندی بناؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ نہیں کہہ رہے کہ او تم یہ کرو فلاں، بات یہاں سے شروع ہو رہی ہے، استعینوا باللہ، مدد اللہ سے مانگو۔ نمبر 2، وَاصْبِرُوا، اور صبر کرو، اور بھائی کیا کرو، صبر کرو۔ چونکہ جس وقت انسان پر آزمائش اور مصیبتیں آتی ہیں، اگر کوئی مسلمان تکلیفیں مصیبتیں برداشت کر لے، وہ ایک نہ ایک دن منزل پر ضرور پہنچ جاتا ہے۔ جیسے وہ ایک عرب شاعر ہے نا، وہ اونٹ کی تعریف کر رہا ہے اور اس نے صحیح کی۔ عرب صحراؤں میں صحرائی علاقے، پانی ہے نہیں، تپتے ریت، اونٹ سب سے زیادہ مشقت برداشت کرنے والا جانور ہے۔ اس لیے قرآن نے ویسے نہیں کہا افلا ينظرون الى الابل کیف خلقت۔ اگر اس کو صحیح طرح پانی پلا دیا جائے تو 4 5 دن اس پانی پر گزارا کر لیتا، اور اتنے مضبوط اعصاب کا تھا کہ اس زمانے میں زمین سے ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک جانا، لمبے سے لمبے سفر اونٹ پر ہوتے تھے۔ اور میں ایک دن پڑھ رہا تھا تقریباً اونٹ اس زمانے میں 24 گھنٹے میں 50 کلومیٹر سفر کر لیتا تھا۔ 24 گھنٹے میں کتنا سفر؟ 50-60 کلومیٹر 24 گھنٹے، ایک دن ایک رات میں چلا جاتا تھا۔ اس سے زیادہ بھی سفر کر لیتے تھے اونٹ۔ تو وہ جو شاعر ہے وہ یہ کہہ رہا ہے، اس میں خوبی یہ ہے کہ یہ اپنا حوصلہ نہیں ہارتا، یہ تھکتا نہیں، مشقت، گرمی، سردی، طوفان، ہر چیز برداشت کر لیتا ہے اور ایک نہ ایک دن اپنے سوار کو منزل مقصود تک پہنچا دیتا ہے۔ یہی معاملہ ہے آزمائش، مصیبت، پریشانیاں، اور اپنے مقصد کو حاصل کرنے میں جو بندہ استقامت سے کام لے، صبر سے کام لے، جلد بازی نہ کرے، بھائی کیا نہ کرے، جلد بازی نہ کرے۔ ہر نبی کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے روکا گیا کہ آپ نے جلد بازی نہیں کرنی، صبر سے کام لینا ہے۔ یہ بات میں نے بارہا آپ سے عرض کیا، قرآن میں کوئی نبی ایسا نہیں اس کا ذکر موجود ہو اور بیچ میں صبر کا ذکر نہ آئے۔ بیچ میں صبر کا، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اتنی جگہ حکم دیا گیا ہے، نبی جی آپ نے اللہ سے مدد مانگیے، اور بھائی نمبر 2 پر کیا کریں، وَاصْبِرُوا، آپ ذرا صبر کیجئے۔ إِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ، زمین ساری کی ساری کس کی ہے؟ اللہ کی ہے۔ يُورِثُهَا مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ، اللہ وارث بنا دیتا ہے جس کو چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے۔ اس میں کسی کا عمل دخل نہیں۔ زمین پر حکومت کس کو ملے گی؟ بھائی یہ کس کے اختیار ہے؟ اللہ۔ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ یہاں تک کہ نمرود کو قرآن سے پتہ چلتا ہے کہ ظالموں کو جو حکومت ملتی ہے بھائی وہ بھی کون دیتا ہے؟ نمرود سے بڑا بدبخت کون ہو سکتا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کا جو بادشاہ تھا۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ آتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ، وہ شخص جس کو اللہ تعالیٰ نے کیا دیا؟ ملک اور حکومت دی۔ اس لیے زمین کی حکومت اپنی مرضی سے نہیں لی جا سکتی، اپنی فرمائش سے نہیں لی جا سکتی، اپنے خواہش اور اپنے بل بوتے پر نہیں لی جا سکتی۔ خواہ ظالم ہو،
خواہ منصف ہو، زمین پر اختیار اور اقتدار بھائی صرف اور صرف کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے۔ یہ صاف کہہ دیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، ان الارض للہ، زمین اللہ کی ہے، یورثھا من یشاء، یہ اس زمین کا وارث جس کو چاہے گا اپنے بندوں میں سے بنائے گا۔ تیسری بات، پہلی بات کہی اللہ سے مدد مانگو، دوسری بات یہ کہی صبر کرو، تیسری بات یہ کہی والعاقبۃ للمتقین، اچھا انجام اور کامیابی پرہیزگاروں کو ہی ملتی ہے۔ اللہ سے مدد مانگو، صبر کرو، تقوی اختیار کرو۔ تقوی کا معنی یہ ہے اللہ کی نافرمانی سے بچو، اللہ کی نافرمانی سے بچو، ایک نہ ایک دن نتیجہ تمہارے ہاتھ میں رہے گا۔ آگے فرمایا، قوم نے آگے سے شکوہ کیا، قالوا اوذینا، سارے لوگ کہنے لگے اوذینا، ہمیں دکھ دیا گیا، من قبل ان تأتینا، آپ کے ہمارے پاس آنے سے پہلے بھی، ومن بعد ما جئتنا، اور آپ کے ہمارے پاس آنے کے بعد بھی۔ یہ شکوہ بڑی جلدی کر دیتے تھے، موسیٰ بھی تیرا کیا فائدہ ہوا، جب تک تو ہمارے پاس نہیں آیا تھا اس وقت بھی، جب آپ کو پتہ موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش پر بھی یہی سزا فرعون نے چالو کی تھی، بچوں کو قتل کرو اور بچیوں کو۔ موسیٰ آپ کے آنے سے پہلے بھی ہمارے ساتھ یہی ہوا تھا، اور آپ کے آنے کے بعد بھی ہمارے ساتھ یہی ہو رہا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض فرمایا، قال عسى ربکم، ان قریب تمہارا رب، ان یہلک عدوکم، تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے گا۔ تم اللہ سے مدد مانگتے رہو، صبر کرتے رہو، پرہیزگاری اختیار کرو۔ تینوں میں سے کوئی ایک شرط جاتی رہے گی تو ایڈی چوٹی کا زور لگا لو، اپنے دشمن پر غلبہ نہیں پا سکتے اور زمین پر فتح نہیں پا سکتے۔ اللہ کی مدد مسلمان نے چھوڑ دی پھر بھی نہیں، اگر مسلمان نے استقامت اور صبر چھوڑ دیا پھر بھی نہیں، والعاقبۃ للمتقین، اور پرہیزگاری چھوڑ دی بھائی پھر بھی نہیں۔ اس لیے فرمایا عسیٰ ربکم، ان قریب تمہارا رب، ان یہلک عدوکم، تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے گا، ویستخلفکم فی الارض، اور پھر تمہیں کیا دے گا، زمین پر خلیفہ بنا دے گا، حکومت دے دے گا۔ فینظر، پھر تمہیں دیکھے گا کہ تم کیا کرتے ہو۔ یہ جملہ بھائی خطرناک تو نہیں میں کہہ سکتا، یہ جملہ بڑا حساس ہے قرآن کا۔ اللہ پھر تمہیں حکومت دے گا اور پھر حکومت دے کے دیکھے گا تم کرتے کیا ہو۔ چونکہ اختیار ملنے سے پہلے انسان کچھ ہوتا ہے، اور اختیارات ملنے کے بعد ابو جعفر منصور جو بانی ہے سلطنت عباسیہ کا، بنو عباس کی حکومت تقریباً 700 سال رہی، اور مسلمانوں کی بہت بڑی حکومت۔ یہ آپ نے نام سنا ہوگا، ہارون الرشید، مامون الرشید، یہ سارے ابو جعفر منصور کے پوتے پڑ پوتے ہیں سلطنت عباسیہ۔ جن دنوں یہ کوشش کر رہے تھے حکومت حاصل کرنے کی، تو ایک بہت بڑے محدث ہیں، وہ ان کے پاس آئے۔ انہوں نے ان سے پوچھا کہ یہ جو میں جد و جہد کر رہا ہوں اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ بھائی ذرا سننا، اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ انہوں نے صرف اتنا جملہ پڑھا، عسیٰ ربکم ان یہلک عدوکم ویستخلفکم فی الارض، ان قریب اللہ تعالیٰ تیرے دشمنوں کو کیا کر دے گا اور تجھے زمین میں خلافت دے دے گا۔ ابو جعفر منصور بہت خوش ہوئے، چونکہ ابو جعفر منصور کو پتہ تھا کہ یہ بندہ جو ہے اس کی دعا قبول ہوتی ہے اور یہ صحیح کہہ رہے۔ خوش ہو گئے، اپنی جد و جہد کرتے رہے۔ کچھ عرصے کے بعد ابو جعفر منصور جو ہیں بنو امیہ کی حکومت، یہ اور اس کے والد، اصل اس کے والد تھے، بنو امیہ کی حکومت توڑنے میں کامیاب ہو گئے اور اپنی خاندانی حکومت اور بادشاہت کو قائم کر لیا۔ پھر بعد میں بڑی حکومت ان کی چلی۔ جب ان کو عروج مل گیا، پورے عالم اسلام پر غلبہ پا کے استحکام ہو گیا، تو ایک دن اتفاق سے وہی محدث پھر آگے ملنے۔ ابو جعفر منصور نے جیسے ہی دیکھا تو سمجھتا تھا کہ مجھے اس بندے نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ تو اس مہم میں کیا ہو جائے گا۔ تو پوچھا کہ اب ہمارے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟
اب آپ کے بارے میں ہمارا انہوں نے پھر اگلا حصہ پڑھا فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ. اب اللہ دیکھے گا تم کیا کرتے ہو. تو منصور ہل کر رہ گیا. اس نے پھر یہ قرآن کی آیت کھولی اور اس پر غور کیا. بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اگر تم اللہ سے مدد مانگو، صبر کرو، تقوی اختیار کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں غلبہ دے دیں گے. لیکن غلبہ دے کر پھر اللہ دیکھیں گے، آزمائیں گے کہ تم کیا کرتے ہو. اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس پر بڑا احتساب کرتے، بڑا محاسبہ کرتے. اپنے گورنروں کو جب گورنر بناتے نا تو ان کو پہلے اپنی حیثیت یاد دلاتے کہ ہماری حیثیت کیا تھی، ہم کہاں سے کہاں پہنچے ہیں. اور بھائی اللہ کا معاملہ تمام اختیارات میں ہے. اور اسلامی حکومت کو یہ بات ہر وقت یاد رکھنی ہے. اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو کہیں غلبہ دیں گے، انہی مسلمانوں کو ملے گا جو کس سے مدد مانگیں گے. اگر بھائی اس کا اندازہ نہیں ہے، میں تو حوالہ بہت دیتا ہوں، آپ کو 100% حق ہے مجھ سے اختلاف کرنے کا. ہمارے پڑوس میں طالبان نے جس وقت امریکہ نے حملہ کیا تو بھائی کس کس ملک سے مدد مانگی؟ کوئی ملک امریکہ طالبان کو اسلحہ دینے کے لیے تیار؟ انہوں نے دنیا کی جدید ترین وسائل کا اپنی پرانی روایتی چیزوں سے مقابلہ کیا. 2001 سے لے کے 2008-9 تک تو کسی نے پانی بھی دینا ان کو پسند نہیں کیا. 2009 کے بعد پھر ان کو بعض ملکوں سے خفیہ اسلحہ ملا ہے، اس سے پہلے نہیں ملا. 9 سال مقابلہ کیا ہے بھائی کس طرح، اور پرانا جو کچھ ان کے پاس تھا. لیکن ان ملاؤں نے ایک بات طے کر لی تھی، مدد کس سے مانگنی ہے؟ اللہ سے مانگنی. مجھے یہ بات کہنی نہیں چاہیے لیکن میں کہہ دیتا ہوں. اس وقت پاکستان ایڑی چوٹی کا زور لگا رہا ہے کہ طالبان پوری دنیا سے معاملات ہمارے ذریعے طے کرے. ہمارے ذریعے انہوں نے کہا نہیں جی، آپ پر بھروسہ بہت کر کے دیکھا ہے، آپ پر بھروسہ. بھائی 2001 سے لے کے 10 تک جو ان کو مارا گیا ہے وہ سارے کن کے اڈوں سے مارا گیا؟ ہمارے اڈوں سے ہی مارا گیا. انہوں نے کہا جناب اب یہ طے کر لیا ہے کہ دنیاوی خداؤں سے کسی طرح کی مدد نہیں لینا. اس وقت وہ تمام دنیا کے ملکوں سے خود اپنے معاملات طے کر رہے ہیں. کیوں؟ ان کو سمجھ آ گئی. ہمیں جہاد کی برکتوں کا پتہ نہیں ہے. ہمیں نا بڑی میٹھی میٹھی تھپکی، میں بعض الفاظ صاف کہہ نہیں سکتا. ہمارے یہاں اصل میں جہاد اداروں کے ہاتھ میں چلا گیا. میری اتنی بات سے آپ سمجھ جاؤ. ہمارے یہاں جہاد کن کے ہاتھ میں چلا گیا ہے؟ اداروں کے ہاتھ میں چلا گیا ہے. ادارے اپنا مفاد پہلے دیکھتے ہیں، جہاد کو نمبر 2 پر دیکھتے ہیں. ان کے نزدیک جہاد ایک چابی ہے، جب چاہیں کھول دیں، جب چاہیں بند کر دیں. ضرورت ہو کھول لیا، ضرورت ہوئی بند. اسلام یہ نہیں کہتا. اسلام کا جہاد ایک مستقل عبادت ہے. اس صدی میں مسلمانوں کے اس زوال میں افغانستان نے یہ سبق دیا ہے. کشمیر میں لے لینا اقوام متحدہ سے، کشمیر اور عالمی قوتوں سے. عالمی ادارے ہمیں کشمیر دیں گے. جب سے عالمی اداروں کے چکر میں پڑے ہیں تو بھائی کشمیر کی منزل دور جا رہی ہے، قریب آ رہی ہے؟ دور جا رہی ہے. دور جا رہی ہے. جتنا چاہیں صحیح مفادات والا نہیں. کشمیر میں صحیح جہاد ہوتا، کشمیر میں صرف صحیح جہاد 18 سے 20% ہوا ہے، تھوڑے عرصہ کے لیے ہوا ہے. اور انڈیا جو ہے پوری اپنے ملک کے وسائل وہاں لانے پر مجبور ہو گیا. اگر صحیح طور پر وہاں جہاد ہوتا تو انڈیا کب سے گھٹنے ٹیک، امریکہ کیا دنیا کے 40 ملک افغانستان میں گھٹنے ٹیک گئے. اس لیے
یہ سب سے بڑی طاقت ہے۔ بہرحال قال عسى ربكم، حضرت موسیٰ نے کہا ان قریب تمہارا رب ان یہلک عدوکم، تمہارے دشمن کو کیا کرے گا؟ تباہ کر دے گا۔ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ، اور تمہیں زمین میں حکومت دے دے گا۔ فَيَنْظُرْ، پھر تمہیں آزمائے گا، کیف تعملون، کہ تم کیا کرتے ہو۔ یہ سلسلہ کلام ابھی چل رہا ہے انشاءاللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنہ وقنا عذاب النار۔